السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال تعالى في مقام آخر: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم دوستوں، ساتھیوں، عزیزوں اور بھائیوں، میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج آپ کے اس مسجد میں نارائن نگر گھاٹ کوپر میں منہج سلف پہ آپ سے گفتگو کروں. یہ منہج سلف کیا ہے؟ منہج کے معنی طریقہ، راستہ جس پر چلا جائے، اور سلف کے معنی وہ لوگ جو ہم سے پہلے گزر چکے، نبی کے صحابہ، تابعین، محدثین، فقہا، ائمہ، اولیاء اللہ، نیک لوگ. تو منہج سلف نیک لوگوں کا راستہ، سلف صالحین کا راستہ، السابقون الاولون، جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ جو بھلائی کے کام میں سبقت کرنے والے تھے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قل ھذہ سبیلی، کہہ دیجئے کہ یہی میرا راستہ ہے، یہی منہج سلف ہے. کیا؟ ادعو الی اللہ، اللہ کے دین کی طرف بلانا، یہی سلف کا طریقہ ہے، یہی نبی کا طریقہ ہے، اور اللہ نے یہ طریقہ مقرر کیا. اللہ کے دین کی طرف بلانا منمانی نہیں بلایا جائے گا، علی بصیرہ، بصیرت کی بنیاد پر. بصیرت کیا ہے؟ ایک چیز ہے بصارت، ایک ہے بصیرت. بصارت آنکھ کی بینائی، روشنی کو کہتے ہیں بصارت. ایک ہے بصیرت، دل کی بینائی کو بصیرت کہتے ہیں. دل جب کسی کا روشن ہوتا ہے اللہ کی توحید سے تو کہیں گے کہ اسے بصیرت ملی، جسے قرآن کی اصطلاح میں قلب سلیم کہا جاتا ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. جس دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد، مگر جسے اللہ نے قلب سلیم عطا کیا ہو. قلب سلیم اللہ نے کس کو عطا کیا؟ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب سلیم کا ذکر کیا. یہی ہے بصیرت، کہ توحید اس کے سامنے روشن ہو، باطل راستے سب موجود ہوں، ان باطل راستوں میں حق کو تلاش کر لے. سورہ صافات اور دوسری صورتیں بار بار جب آپ پڑھیں گے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آئے گا تو ستاروں کو دیکھا تو کہا یا میرا رب ہے، چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا، رب کو پہچاننے میں پھر کہا کہ میرا رب وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اور ہر قسم کے شرک سے انہوں نے برات اختیار کی. جب کسی کو بصیرت مل جاتی ہے اور بصیرت کی بنیاد پر دعوت دے گا تو یہی منہج سلف اور سلف کا طریقہ ہے. اس امت کو اللہ نے امت دعوت بنایا ہے. یہ امت کھانے پینے کے لیے، زندگی غیر قوموں کی طرح گزارنے کے لیے نہیں پیدا کی گئی ہے. کنتم خیر امہ، یہ خیر امت تو ہے امت محمدیہ، لیکن اسے صرف جینے کھانے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہے. اخرجت للناس، اسے لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے. لوگوں کے لیے کس لیے پیدا کیا گیا؟ کون سے کام آئے گی لوگوں کے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. سماج میں جہاں برائی ہوگی، برائی سے روکنا ہے، بھلائی کا حکم دینا ہے. اس لیے امت کو اللہ نے پیدا کیا. جتنے انبیاء اس دنیا میں آئے
ان تمام نبیوں کو اللہ نے ایک مقصد کے لیے بھیجا. وما ارسلنا من قبلک من رسول، جتنے رسولوں کو بھیجا ایک ہی مقصد کہ صرف ایک اللہ کی بندگی کرے اور اسی کی دعوت دے. دعوت کب دی جائے گی؟ صبح آدمی نے توبہ کیا شام کو دعوت دے گا ایسا نہیں ہے. ایک دو دن نکل گیا یا دو چار چلے مار دیا تو دعوت دے دیا ایسا نہیں ہے. دعوت کی ترتیب دیکھیے اللہ نے کیا بتائی. ایک پورا ہنگامہ ہے اس وقت پوری دنیا میں سوشل میڈیا میں اور عالمی طور سے کہ سعودیہ نے تبلیغی جماعت پر پابندی لگائی. یہ غلط چیز ہے. سعودیہ نے تبلیغی جماعت پر آج یہ پابندی نہیں لگائی. یہ پابندی 43 سال پہلے لگی ہے، سن 1400 ہجری میں لگی ہے. اور اس پابندی کے باوجود چھپ کر کے چوروں کی طرح سے جب دعوت دی جائے گی، رپورٹ پر رپورٹ پہنچ رہی ہے. اب سارے لوگوں کا مزاج ایک جیسا نہیں ہوتا ہے. شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک پڑپوتے ڈاکٹر عبداللطیف آل شیخ بڑے غیور آدمی ہیں. ابھی وہ وزیر بنے ہیں. کس چیز کے وزیر؟ منسٹر وزارتیں ہیں. ایک وزیر برائے دعوت ہے، ساری مساجد کے ذمہ دار. انہوں نے دیکھا کہ ایک باطل تحریک پنپ رہی ہے تو کہا کہ سارے خطیب اس کے باطل ہونے کو دلیل سے بیان کرے، اس کے شر فساد کو بیان کرے. بس یہی تو کہا ہے. پابندی تو پہلے سے لگی ہوئی ہے، کبھی اجازت نہیں تھی، کبھی بھی اجازت نہیں تھی. وہاں کا کیا معاملہ؟ جیسے مسجد ہے آپ کی، کیا یہاں کوئی بریلوی آ کے درس دے سکتا ہے؟ شیعہ دے سکتا ہے؟ نہیں. ہمارا ایک قانون ہے، ٹرسٹ بورڈ ہے، ذمہ داران ہیں، امام ہے، ٹرسٹی ہے، ان سے پوچھے گا کہ مجھے بیان دینا ہے. جس سے وہ پرمیشن دیں گے وہ دے گا. کیا ہم اپنی بات کسی ایسی جگہ رکھ سکتے ہیں جہاں کوئی قاعدہ قانون ہو؟ نہیں رکھ سکتے. ہم اسمبلی میں جا کے کچھ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. ہم بی ایم سی کے ہال میں کچھ میٹنگ میں کہہ سکتے ہیں؟ ہمیں وہاں تک پہنچ ہماری نہیں ہے. وہ ایک منسٹری ہے، ایک وزارہ ہے، اور وہ ملک برائے دعوت ہے. یعنی اس ملک سے دنیا میں دعوت کا پیغام پہنچے. دعوت کا ان کا سلیبس ہے، دعوت کا نیٹ ورک ہے، دعوت کی فیلڈ ہے، اور علماء ایک سسٹم ہے، نظام ہے. وہی دعوت دے گا جو ان کے قانونی طور سے پابند ہوگا، اس کی پرمیشن لے کر کے دے گا. تو غیر قانونی دعوت دے رہے تھے، یہ تو سب سے بڑا جرم تھا. یہ تو خود منہج سلف سے ہٹے ہوئے تھے. اب تمہارے جرم کو جب بتایا جا رہا ہے تو چلا رہے ہو ایسا ہے، یہ وہ ہے، یہ دنیا کی خرافاتیں بک رہے ہیں. منہج سلف سے جو بھی راستے ہٹے ہوئے ہیں وہ راستے باطل ہیں، اور منہج سلف منہج انبیاء ہے. کیا ہے وہ؟ آپ دیکھیے اور غور کیجئے کہ کیا یہ پابندی درست ہے یا نہیں. اللہ نے جب رسول بنایا اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، وحی کے نازل ہوتے ہی اللہ نے آپ کو دعوت کا حکم نہیں دیا. پہلی وحی کیا آئی غار حرا میں؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کا نام لے کر کے. لیکن جب جبرائیل امین نے کہا اقرا تو ہمارے رسول نے کیا کہا؟ ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا. امت کو اللہ کے نبی پہلی وحی سے سبق دے رہے ہیں کہ جب کچھ نہ جانو تو نہ جاننے کا علاج ہے کہ کہہ دو کہ نہیں جانتا. تو پھر جبرائیل نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، سکھایا پوری تفصیل، آپ جانتے اور سنتے ہیں. اس کے باوجود اقرا بسم ربک الذی خلق سے لے کے علم الانسان ما لم یعلم تک اللہ نے رسول کو دعوت کا حکم نہیں دیا. کب دیا حکم؟ کچھ مہینوں کے بعد. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یہاں سے آپ کی رسالت شروع ہوتی ہے. اقرا سے نبوت شروع ہوئی، یا ایھا المدثر سے رسالت شروع ہوئی. رسالت کے بعد آپ کو اللہ نے دعوت کا حکم دیا. رسالت سے پہلے علم حاصل کرنے کا حکم دیا، علم کو تلاش کرنا، علم پہ چلنا، اقرا کی تعلیم دی گئی. یہی ہے منہج انبیاء، منہج سلف، کہ پہلے علم حاصل کیا جائے، اس کے بعد دعوت کا کام کیا جائے.
آج جو لوگ بغیر علم حاصل کیے دعوت دیتے ہیں وہ رسولوں کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ دعوت میں بصیرت کی بنیاد پہ دعوت دی جائے گی۔ بصیرت قرآن سے آئے گی، نبی کے فرمان سے آئے گی، من گڑھت قصے اور کہانیوں سے بصیرت نہیں آئے گی، جھوٹے واقعات سے، جھوٹی کرامتوں سے بصیرت نہیں آئے گی، زندگی بھر یہ بصیرت سے محروم رہیں گے۔ جو جتنا زیادہ قرآن میں غور و فکر کرے گا، نبی کے فرمان سے جڑے گا، وہ اتنا زیادہ بصیرت پائے گا، اتنا زیادہ وہ صحیح راستے پر ہوگا۔ دعوت کا دو میدان ہے، ایک غیر مسلموں میں دعوت، ایک مسلمانوں میں دعوت۔ اور مسلمانوں میں دعوت کے بھی دو میدان ہیں، ایک خواتین میں دعوت، ایک بچوں میں دعوت۔ یعنی دعوت کا جو طریقہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یا صحابہ کا، تابعین کا، کوئی ایک میدان خالی نہیں رکھتے تھے، لیکن ان تمام کے باوجود دعوت اللہ میں جو طریقہ سلف ہے، قصے کہانیاں نہیں ہیں۔ پہلا جو کام ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ لوگوں تم لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ سارے رسول جتنے انبیاء آئے، تمام کی دعوت یہی تھی کہ ما لکم من الہ غیرہ، یہی دعوت تھی۔ یہی دعوت ہمارے نبی کی بھی تھی، لا الہ الا اللہ۔ اب یہاں ایک فرق ہو گیا نبی کی دعوت اور سارے انبیاء کی دعوت میں، کہ سب نے توحید کی دعوت تو دی، امت محمدیہ کو توحید پر چلنا ہے، لیکن ہم کوئی عمل منمانی نہیں کریں گے۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ دوسرا جملہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، یعنی ہمیں اللہ کی عبادت تو کرنی ہے، مگر عبادت کو ہم منمانی نہیں کریں گے۔ محمد الرسول اللہ ہمارے رسول ہیں، اور رسول نے عبادت کا جو طریقہ بتایا اسی طریقے پہ ہمیں عبادت کرنی ہے۔ یہ اقرار ہوتا ہے کلمے کے ذریعہ کہ ہم کسی بھی معاملے میں آزاد نہیں ہیں، اللہ نے رسول بنا کر بھیجا، رسول نے دین کی چھوٹی بڑی ساری چیزوں کو واضح کیا، اب ہمیں زندگی رسول کے بتائے ہوئے راستے کے لحاظ سے گزارنی ہے۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تم اللہ کو اسی طرح یاد کرو جس طرح اللہ نے تمہیں طریقہ سکھلایا ہے، جبکہ تم اس سے پہلے نہیں جانتے تھے۔ اب یہاں ایک مسئلہ سوال یہ ہے کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جو توحید کی دعوت کو اختلاف کہیں گے کہ توحید سے اختلاف ہو جائے گا، فتنہ پھیل جائے گا، اور عمومی طور سے اہل حدیث پر یہ الزام بار بار لگتا ہے کہ یہ جہاں رہتے ہیں اختلافی بات کرتے ہیں اور فتنہ پھیلاتے ہیں۔ یہ الزام نیا نہیں ہے، یہ الزام رسولوں پر لگ چکا ہے۔ جب قوم گمراہی میں تھی اور رسولوں نے ایک اللہ کی بندگی کی دعوت دی تو رسولوں سے یہی کہا گیا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا انہوں نے سارے معبودوں کو ایک کر دیا؟ آج جب اہل حدیث کہتا ہے کہ اللہ کی اطاعت نبی کے طریقے کے مطابق کرنی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، سارے مسلک برحق ہیں، سارے راستے برحق ہیں، جو جیسے کر رہا ہے اس کو کرنے دو، چھیڑ چھاڑ مت کرو، اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسرے کا مسلک چھیڑو نہیں۔ یہ شیطانی نعرہ ہے، شیطانی فریب ہے، بصیرت اور منہج سلف سے ہٹا ہوا راستہ ہے۔ جو کچھ اللہ نے بتایا، نبی نے سکھایا، اور جس پر نبی کے صحابہ، تابعین اور سلف صالحین چلے، اگر ہم اس سے ہٹ جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم صحیح راستے سے ہٹ جائیں گے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سنت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی، سنت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی کا جب فرمان آ جائے تو اس کے بعد دنیا کی کسی بھی بات کو ماننا یہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ ارباد ابن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ
صحابہ کے سامنے واعظ کیا، نصیحت کی۔ نصیحت کا انداز ایسا تھا کہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے، دل دہل گئے، ہم کانپ اٹھے کہ لگ رہا ہے کہ آپ کی رخصتی کا وقت آ رہا ہے، الوداعی واعظ ہے۔ کأنها موعظة مودع۔ تو ہم نے کہا اللہ کے نبی آپ کی گفتگو تو الوداعی گفتگو نظر آتی ہے، آپ کچھ نصیحت اور وصیت کر جائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اوصیکم بتقوی اللہ عز وجل، میں تمہیں اللہ عز وجل کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اور امیر کی بات سنو اور مانو۔ اگر تمہارے اوپر غلام امیر بنا دیا جائے تو اس کی بھی بات کو ماننا۔ آج جو دنیا میں اخوانیت کا، خارجیت کا فتنہ پھیلا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ سماج کے اندر اگر کوئی برائی دیکھتا ہے تو اس برائی کو آدمی ڈنڈے کی چوٹ پر میڈیا میں بیان کرتا ہے۔ یہ طریقہ ہے، منہج سلف ہے کہ بڑوں کی غلطیاں، امیروں کی غلطیاں، مسلم حکمرانوں کی غلطیوں کو روڈ پر نہیں بیان کیا جائے گا، اس سے عوام میں بغاوت ہوگی، خون خرابہ ہوگا، تباہی آئے گی، ان کی اطاعت کی جائے گی۔ اگر خامی ہے تو اپنی ذمہ داری سے ان خامیوں کو ان تک پہنچا دیں اور آپ بری ہو جائیں گے، آپ اصلاح کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ پھر فرمایا کہ میری سنت، میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو اور اسے مضبوطی سے پکڑ لو، دانتوں سے جکڑ لو، خبردار دین میں تم نئے نئے کاموں سے بچنا۔ ایک بہت بڑا میٹر آتا ہے کہ کچھ سالوں پہلے اخوانیت پر پابندی لگی، یہ بھی غلط چیز ہے۔ اخوان پر بھی بہت پہلے سے پابندی ہے سعودیہ میں، یعنی وہاں کا جو سسٹم ہے، ان کا جو سلیبس ہے، جو منسٹری ہے، جو ان کا کام کرنے کا سیٹ اپ ہے، وہ ایسے سمجھ لیں کہ آپ کا ایک اسکول ہے، آپ اپنے اسکول میں دوسرے ٹیچر کو بولیں گے ایسے ہی بغیر پرمیشن کے پڑھاؤ، یا دوسرا کوئی آ کر لیکچر دے گا جب چاہے گا۔ آپ کا شیڈول ہے، آپ کی گھنٹیاں ہیں، آپ کا پرنسپل ہے، آپ کا ٹائم ٹیبل ہے۔ تو وہ ایک ملک ہے، ان کی اپنی ایک پالیسی ہے، ان کی اپنی ایک سیاست، ایک نزاکت ہے کہ اس طرح سے ہمیں ملک کو چلانا ہے۔ تو اب اگر کسی پر کوئی پابندی لگاتا ہے تو وہ حق بجانب ہے، جیسے دوسرے ملکوں میں دوسرے لوگوں پر پابندیاں ہیں۔ تو یہ شور ہنگامہ واویلا یہ خود ایک جو ہے اپنی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت سے چمٹ جانا، خبردار دین میں نئے نئے کاموں سے بچنا۔ جب اختلاف ہوتا ہے، بڑا ہو یا چھوٹا، اختلاف کے موقع پہ جب کوئی آدمی سنت سے دلیل چاہتا ہے تو اللہ سنت سے اس کا حل پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، صحابہ کے درمیان آپ کی وفات ہوتے ہی پہلا اختلاف جو آیا کہ صحابہ دو گروہ میں بٹ گئے۔ کچھ لوگ کہتے کہ نبی کی وفات نہیں ہوئی ہے، کچھ لوگوں نے کہا وفات ہو گئی۔ جو لوگ کہتے تھے وفات نہیں ہوئی ان میں عام لوگ نہیں تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے صحابی بھی تھے کہ اگر کسی نے کہا کہ نبی کی وفات ہوئی تو تلوار سے گردن اڑا دوں گا۔ لیکن اختلاف کیسے حل ہوا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، قرآن کی آیت پڑھی کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ایک رسول ہے جس طرح اس سے پہلے رسول دنیا میں آئے، پیغام کو پہنچایا، اللہ کا حکم آیا، دنیا سے چلے گئے۔ جیسے نوح، موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم علیہ السلام لوگ آئے اور چلے گئے، اسی طرح آپ کو بھی آ کے جانا ہے۔ اب آپ کی وفات کے بعد اگر آپ مر جائیں، وفات ہو جائے، موت کا لفظ ہے، تو کیا تم پلٹ جاؤ گے الٹے پاؤں؟ اور جو ایسا کرے گا وہ خود نقصان اٹھائے گا۔ اور خطبہ دیا، یعنی بڑی صراحت کے ساتھ امام بخاری نے اس کو ذکر کیا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ۔ سنو، تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ رہنے والا ہے، موت اسے کبھی نہیں آئے گی۔
وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ صحابہ سے یہ چیز نہیں سوچی جا سکتی کہ وہ نبی کی عبادت کریں گے، لیکن قیامت تک کے لیے ان کا یہ خطبہ ہے کہ نبی کو کوئی معبود بنائے تو وہ جان لے کہ اس کے معبود دنیا سے چلے گئے، عبادت نبی کی نہیں کی جائے گی، عبادت اللہ کی جائے گی۔ صحابہ کے دل مطمئن ہو گئے اور نبی کی وفات پر یقین ہو گیا۔ وفات کے بعد دوسرا اختلاف صحابہ میں ہوا کہ خلیفہ کون بنے گا، خلافت کس کو ملے گی۔ بڑے بڑے لوگ میدان میں آئے، فتنے جنگ ہونے کا خدشہ تھا۔ کیسے حل ہوا مسئلہ؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے الائمۃ من قریش، میرے بعد امام قریش میں سے ہوگا۔ سارے لوگ چھٹ گئے، قریش میں جو چند لوگ بچے تھے، اب ان میں سب سے پہلے خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں بیعت کر لی۔ اب اس کو دیکھا تو سارے لوگوں نے بیعت کر لیا، اختلاف حل ہو گیا۔ تو اختلاف ہوگا، صحابہ کے زمانے میں ہوا تھا، نبی کی وفات کے وقت ہوا تھا، ابھی نبی کو دفن نہیں کیا گیا تھا، تو دو اختلاف آئے۔ اور تیسرا جو اختلاف آیا کہ نبی کو کہاں دفن کیا جائے گا، کسی نے کہا قبرستان میں، کسی نے کہا مسجد میں، الگ الگ رائے تھی، لیکن اس اختلاف کو بھی سنت کی روشنی میں حل کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جب صدیق نے پیش کیا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انبیاء کی جہاں وفات ہوتی ہے وہی دفن کیے جاتے ہیں، دوسرا مفہوم کہ نبی کی جہاں قبر بنانا پہلے سے طے ہوتا ہے، اللہ اس کی قبر کی جگہ ہی اس کی روح قبض کرتا ہے۔ تو اب چارپائی کے چاروں کونے نشان لگائے گئے، قبر کھودی گئی اور پھر کارروائی پوری کر کے دفن کیا گیا۔ تو اختلاف واقع ہو چکا ہے نبی کی وفات کے فوراً بعد، لیکن جب دل صاف ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ راستے پیدا کر دیتا ہے۔ دل صاف نہیں ہوگا تو آج تک لوگ نبی کو زندہ ماننے والے موجود ہیں، آج تک لوگ نبی کو معبود ماننے والے موجود ہیں، کیونکہ کجی جب دلوں میں ہوگی تو یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو راستہ دیا وہ صاف ستھرا راستہ دیا، یہی منہج سلف ہے۔ لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْمَحِجَّةِ الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا إِلَّا هَالِكٌ، لوگو میں نے تمہیں ایسی روشن شاہراہ پر چھوڑا ہے، یعنی راستہ بالکل صاف ستھرا ہے، چمچماتا ہوا، کہ اس سے وہی بھٹکے گا جس کو ہلاک ہونا ہوگا۔ اس لیے تم اس روشن شاہراہ پر چلو۔ اور دین کے اندر قرآن کی سب سے بہتر تفسیر کون سی ہے؟ جو قرآن کی تفسیر قرآن سے ہو۔ دوسرے نمبر پر قرآن کی سب سے بہتر تفسیر قرآن کی تفسیر سنت سے ہو، حدیث سے ہو۔ تیسرے نمبر پر قرآن کی تفسیر وہ جو صحابہ کے اقوال سے ہو، سلف صالحین کے اقوال سے ہو۔ اب کوئی اپنی عقل سے تفسیر کرنا شروع کرے گا تو پھر وہ سیدھا راستہ نہیں پائے گا، چاہے جتنا بھی قابل آدمی ہو۔ عقلی تفسیریں لوگوں کو صحیح راستے سے بھٹکاتی ہیں۔ تفسیر جواہر عربی میں ایک تفسیر آئی، قرآن کی سائنسی تفسیر کرنے لگے، ریجیکٹ ہو گئی۔ ہندوستان میں مودودی صاحب نے تفہیم القرآن لکھی، عقلی گھوڑا دوڑایا۔ امین حسن اصلاحی صاحب نے تدبر لکھی، اس میں بھی حدیثوں کو عقل پر تولا۔ خان صاحب نے دلی میں تدبر قرآن یا اس طرح سے قرآن لکھی۔ تو ان لوگوں نے عقلی طور سے قرآن کی تفسیر کی۔ اللہ رب العالمین نے جو تفسیر کا راستہ نبی کو بتایا کہ قرآن کو قرآن سے یا نبی کے فرمان سے سمجھا جائے، اس لیے تفسیر ابن کثیر، امام قرطبی کی تفسیر قرطبی یا احسن البیان کیوں مقبول ہے؟ ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہوتی ہے تفسیر میں۔ تفسیر اللہ کے کلام کو ہم اپنی عقل سے نہیں سمجھائیں گے، جس طرح نبی نے سمجھایا ہے اس طرح ہمیں سمجھانا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے راستے کو مختلف انداز میں بیان کیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے،
کہ ہندوستان میں اسلام کیسے آیا. سب سے بڑا مسئلہ، ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہندوستان میں اسلام دو راستے سے آیا. ایک تو عرب تجار کے ذریعے آیا، اور ایک جو عراق ایران کا جو پیدل چلنے والا راستہ تھا درگاہوں مزاروں والا، اس راستے سے آیا. 40 صحابہ ہندوستان میں تشریف لائے تھے، جن میں 20 یا 22 صحابہ کا نام، تذکرہ، اور اس کے بعد کہاں آئے، کس جگہ آئے، پوری تفصیل موجود ہے. خلافت راشدہ اور ہندوستان تفصیلی کتاب اردو میں ہے. یعنی صحابہ کا ورود ہندوستان میں ہوا ہے. گجرات کا ساحلی علاقہ کاٹھیا واڑ، وہاں پر صحابی رسول حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کے آنے کا ذکر ملتا ہے. اسی طرح سے مالابار جو کیرلا کا ساحلی علاقہ ہے، بعض صحابہ کے آنے کا ذکر ملتا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب دنیا میں کوئی نہیں تھا، ہندوستان میں کوئی نہیں تھا، اہل حدیث تو 150 سال کی پیداوار ہے، یہ کہاں سے آ گئے بیچ میں؟ بزرگان دین اور ائمہ کرام تو پچھلی صدیوں سے ہے، ابتدائی اسلام سے ہے. اس کا یہی جواب ہے کہ کیا صحابہ کرام جو ہندوستان آئے تھے، کیا وہ حنفی تھے، کیا وہ شافعی تھے، کیا وہ مالکی تھے، کیا حنبلی تھے، کیا وہ قادری تھے، چشتی تھے، سہروردی تھے؟ نہیں. صحابہ نبی کے شاگرد تھے، صاف ستھرا دین لے کر کے آئے، قرآن و سنت کو انہوں نے پیش کیا، اور اس راستے کو جنہوں نے اپنایا اسی کو کہا جاتا ہے اہل الاثر، اہل الحدیث، اہل السنہ. وہی راستہ اہل السنہ، اہل الحدیث، اہل الاثر کا ہے. ایک واقعہ جان لیجیے، امام بخاری نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت آئی، اور تابعین کا دور تھا، تابعیہ تھی، معاذہ نامی عورت تھی. اس نے حضرت عائشہ سے سوال کیا. دیکھیے، سوال سے آدمی کو پہچانا جاتا ہے کہ یہ کون ہے. سوال کرنے والے کے سوال سے آپ جان جائیں گے کہ یہ کون ہے. حضرت عائشہ سے سوال کیا کہ اے ہماری ماں، یہ بتائیے کہ دین کے اندر جب کوئی عورت حائضہ ہوتی ہے تو اس کے روزے جو چھوٹتے ہیں اس کی قضا کا حکم ہے، لیکن نماز چھوڑتی ہے تو اس کی قضا کا حکم نہیں. آخر ایسا کیوں؟ تو حضرت عائشہ نے ایک جواب دے دیا کہ اسی طرح ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، بتایا ہے. پھر اس سے پوچھا کہ کیا تم حروریہ ہو؟ حروریہ کیا ہے؟ حروریہ خوارج کا ایک فرقہ تھا جو جنگ کرتا تھا مسلم حکمرانوں سے، دین کو اپنی عقل کے مطابق لے کر چلتا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ خلفائے اسلام بھی ہماری عقل کے مطابق چلیں. اور پھر اہل علم نے لکھا ہے کہ وہ اس فرقے سے تھی جو نہروان کی جنگ میں قتال کرتے ہوئے پائے گئے اور اس میں قتل کر دیے گئے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت پہ ہمیشہ ایک گروہ حق پر قائم رہے گا، یہ نبی کی حدیث ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ اس حق پہ قائم رہنے والے گروہ سے مراد اہل الحدیث کا گروہ ہے، وہی طبقہ ہے. آج جو صورتحال ہے آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا کے اندر لوگ دعوت کا کام تو کر رہے ہیں، لیکن دعوت میں کس طرح فراڈ ہو رہا ہے دین کی عبادت کے نام پہ، تبلیغ کے نام پہ. ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں. امام دارقطنی نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے، اور امام بخاری کی جو سیرت ہے، سیرت البخاری مولانا عبدالسلام مبارک پوری رحمہ اللہ، اس میں بھی ایک ضمن میں اس واقعے کی تفسیر موجود ہے. اس کو عمر بن یحییٰ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا ہے کہ ہم لوگ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر کے دروازے کے پاس فجر کی نماز سے پہلے حاضر ہو جاتے تھے. عبداللہ ابن مسعود کون ہیں؟ یہ کبار اور فقہا صحابہ میں سے ہیں، اور یہ کوفہ کے گورنر تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے انہیں مقرر کیا تھا. تو کہتے ہیں کہ ان کے گھر کے پاس ہم لوگ فجر کے وقت آ جاتے کہ گھر سے
مسجد تک ہم ان کے ساتھ چلیں گے. کہتے ہیں کہ اسی درمیان ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ تشریف لائے. ابو موسیٰ اشعری صحابی ہیں. ہمیں ان کے گھر کے دروازے کے پاس بیٹھا ہوا پایا تو ہم لوگوں سے پوچھا اخرج الیکم ابو عبد الرحمن. عبداللہ بن مسعود کی کنیت تھی ابو عبد الرحمن. کہا ابو عبد الرحمن نکل گئے, چلے گئے, ابھی یہ اندر ہیں؟ تو ہم نے کہا نہیں, ابھی اندر ہی آئیں گے. حضرت ابو موسیٰ اشعری ہمارے ساتھ بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لائے. ایک احترام ہوتا تھا کہ فجر میں ہم ان کے گھر سے مسجد تک ساتھ میں چلیں گے, راستے میں کچھ پوچھ لیں گے. اور آج بھی عرب کے اندر علماء کا یہ احترام ہے. جن علماء کے دروس ہوتے ہیں فجر میں یا دوسری نمازوں میں, شاگرد مسجد میں جانے کے بجائے ان کے گھر کے دروازے کے دائیں یا بائیں کھڑے ہو جائیں گے, اور جب شیخ نکلیں گے تو ساتھ میں جاتے. آج بھی یہ رواج موجود ہے. شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس دور کے فقیہ کے گھر کو ہم لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح طلباء جاتے تھے ان کے ساتھ گھر سے مسجد, واپسی میں جب گھر آتے تو بھی ساتھ میں آتے تاکہ اس وقت میں ہم کچھ پوچھ لیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے پاس لوگ جمع ہوئے. ابو موسیٰ اشعری نے سوال کیا. تھوڑی دیر کے بعد جب وہ نکلے تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں مسجد سے ہو کر کے آ رہا ہوں اور میں نے مسجد میں ایک انتہائی غلط کام ہوتے ہوئے دیکھا ہے. یعنی وہ ایسا کام جو آپ پسند نہیں کریں گے اور وہ منکر کام ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ کیا تم نے انہیں روکا نہیں؟ کہا نہیں, میں کیسے روکتا, آپ وہ جو ہے یہاں کے امیر ہیں, گورنر ہیں, ذی علم ہیں, آپ کا انتظار کیا میں نے. یہ دیکھیں دلیل آداب منہج سلف ہے کہ ہر آدمی ہر جگہ نہ بولے, انتظار کرے, مسئلے کو علماء کی طرف تحویل کرے. آج ایک بڑا فتنہ یہ بھی ہے نا کہ جس کو دیکھو وہی مفتی بن جاتا ہے. ابو موسیٰ اشعری صحابی ہیں, دیکھا انہوں نے ایک غلط کام کو لیکن روکا نہیں. کہا ابھی آئیں گے ابو عبد الرحمن, وہ خود روکیں گے, اس کی تاثیر الگ ہوگی, ان کی الگ ہوگی. کہا کیا تم نے دیکھا, کون سی غلط چیز دیکھا؟ کہا کہ آپ چلیے تو آپ دیکھ لیجئے خود ہی. گئے, دیکھا کہ مسجد میں کچھ لوگ ایک حلقہ لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور نماز کا انتظار کر رہے ہیں. ان میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ دیکھو 100 بار اللہ اکبر کہو تو لوگ 100 بار اللہ اکبر کہتے تھے, 100 بار لا الہ الا اللہ کہو, 100 بار سبحان اللہ کہو تو لوگ 100 بار ایسے ہی کرتے تھے. بڑی حیرت ہوئی. ہم اور آپ سوچیں گے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ کہنے میں اس میں کیا, چلے پڑھنے دیجیے. آج بدعتیں اسی لیے تو پھیلتی ہیں کہ چلو کچھ تو کر رہا ہے, کرنے دو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا ابو موسیٰ اشعری سے کہ تم نے روکا نہیں؟ کہا میں کیسے روکتا, آپ چلیے دیکھ لیجئے. حضرت عبداللہ ابن مسعود جب پہنچے تو ان لوگوں کی اس صورتحال کو دیکھا تو کہا کہ تم لوگ تاریک بدعت کی دم پکڑے ہوئے ہو. وہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہہ رہے تھے لیکن کہا کہ تم تاریک بدعت کی دم پکڑے ہوئے ہو. ابھی نبی کی ازواج مطہرات زندہ ہیں, نبی جن برتنوں میں کھانا کھاتے تھے وہ برتن موجود ہیں, یعنی نشانات موجود ہیں. ابھی اتنا لمبا عرصہ نہیں گزرا نبی کو دنیا سے گئے اور تم بدعتوں میں پڑ گئے. کیا ہی بہتر ہوتا کہ تم اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ اور استغفار کرتے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر ایک انداز اپنایا گفتگو کو پیش کرنے کا. ایک لباس ہوتا ہے عرب میں, ٹھنڈیوں میں پہنتے ہیں, برنس کہتے ہیں. وہ جیسے کوٹ ہیں پہنتے ہیں اور کوٹ کے اوپر ٹوپی ہوتی ہے, تو ٹوپی سے چہرہ سر ڈھک جاتا ہے, صرف آنکھ کھولے جاتی ہے. اب تو یہاں پہ بھی مارکیٹ میں آ گیا. برنس پہنے تھے, وہاں جا کر کھڑے ہو گئے چپ چاپ, اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھا, کانوں سے سنا, اور اس کے بعد پھر اپنے چہرے کو کھولا.
کہا کہ جس نے مجھے پہچانا وہ پہچان لیا کہ میں ابن مسعود ہوں، جس نے نہیں پہچانا وہ جان لے کہ میں ابن مسعود ہوں۔ اے امت محمدیہ کے لوگ، تم کتنی جلدی ہلاکت کے راستے پر چلے گئے۔ تم اپنے گناہوں کو یاد کرو، تم نے تو گمراہی کا ایک راستہ کھول لیا ہے۔ ایک پورا واقعہ ہے۔ آپ بظاہر اس میں کہیں گے نا تسبیح گننے میں کیا ہے؟ میرے بھائی اور دوستو، انسان کو اس کی بھی آزادی نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے کوئی تسبیح مقرر کر کے، جیسے درود تاج، درود لکھی، درود فلاں فلاں ٹانگا رہتا ہے نا، لٹکایا رہتا ہے، اس کی شرعاً کوئی گنجائش نہیں۔ فاذکروا اللہ کما علمکم، اللہ نے ہمیں جس طرح نبی کے ذریعے یاد کرنے کا طریقہ سکھایا ذکر کا، اسی طرح ہم ذکر کریں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ کسی نے 100 بار کا اسے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جس نے دن اور رات میں 100 بار کہا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 100 گناہ معاف ہوتے ہیں، اولاد اسماعیل سے 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ الگ الگ کلمات کی فضیلت ہے، لیکن ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ کسی کو مسجد میں بٹھا کے کہیں یہ کلمہ اتنی بار پڑھو تو یہ ملے گا یہ ملے گا، نہیں، ہم وہی کہیں گے جو سنت سے ثابت ہے۔ اپنی جانب سے کسی عبادت کا کوئی فائدہ یا نقصان ہم نہیں مقرر کریں گے۔ جو کچھ مقرر کیا نبی نے مقرر کیا وہ ہمارے لیے ہدایت کا راستہ ہے۔ اب آپ سوچئے کہ نبی کے صحابہ موجود ہیں، تابعین کا دور ہے، اور ہلاکت کا خدشہ وہاں موجود ہے۔ کیوں؟ تھوڑا سا نبی کے راستے سے ہٹ کر کے ذکر کرنے کی وجہ سے۔ آج ہمارے ہاں کون سا راستہ ہے آپ دیکھیے۔ آج سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ لوگوں کے ہاتھوں سے قرآن کو چھین کر کے دوسری کتابیں، الگ الگ لوگوں نے کتابیں لکھی، فیضان سنت، بہشتی زیور، فضائل اعمال، تفہیم القرآن، تفہیم، یعنی جو جس فکر کا ہے اس فکر اور تحریک کے قائد یا امام کی کتاب کو قرآن یا حدیث سے زیادہ اہمیت دے کر کے پڑھتا پڑھاتا اور اسی کی تربیت اور ٹریننگ حاصل کرتا ہے۔ کیا یہی منہج سلف ہے؟ یہ ہلاکت کا راستہ ہے۔ امت جب قرآن کو چھوڑے گی، نبی کے فرمان کو چھوڑے گی، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہلاکت کے راستے پہ رہے گی۔ اسی لیے سب سے پہلے ایک چیز دیکھی جاتی ہے کہ آدمی نے علم کس سے حاصل کیا۔ علم حاصل کیا ہے کہ نہیں، ایک چیز کس سے حاصل کیا، دوسری چیز علم حاصل کرنے کے بعد کس راستے پر چل رہا ہے۔ بعض دفعہ علم صحیح لوگوں سے حاصل کیا ہے، راستہ غلط ہو جاتا ہے۔ مثال عبد الرحمن بن ملجم اتنا نیک اور صالح آدمی تھا کہ جب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کی گورنری سنبھالی تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے پاس ایک آدمی بھیجو جو لوگوں کو قرآن سکھائے، دین سکھائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن ملجم کو بھیجا اور کہا کہ میں تمہارے پاس ایک نیک اور صالح آدمی بھیجتا ہوں، اسے میں نے اپنے لیے رکھا تھا لیکن تم پر اپنے آپ کو میں قربان کرتا ہوں، ٹھیک ہے ان کو لے جاؤ۔ عبد الرحمن بن ملجم کی حضرت عمر تعریف کرتے تھے۔ یہ کون تھا عبد الرحمن بن ملجم؟ بعد میں اسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قتل کیا تھا، اور صرف ایسا نہیں کہ دھوکے سے قتل کیا تھا، کہا کہ اس قتل کے ذریعے میں اللہ کی قربت چاہتا ہوں۔ اور جب اس کو سزا کے طور پہ قتل کیا گیا تو اس نے کہا سزا یہ تھی کہ اس کا ہاتھ پیر کاٹ کر کے پھر اس کو گردن ماری جائے، تو کہا کہ میری زبان سب سے آخر میں کاٹو تاکہ میں اللہ کو دیر تک یاد کر سکوں۔ خلیفہ کا قاتل ہے، اسلام کا دشمن ہے، لیکن وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ دین کا خادم ہے۔ تو بعض دفعہ بدعتی اپنی بدعت کے ذریعے اللہ کی قربت چاہتا ہے، نبی کی سفارش چاہتا ہے، جبکہ بدعت کے ذریعے لعنت برسے گی، بدعت کے ذریعے اللہ کی پھٹکار برسے گی۔ عبد الرحمن بن ملجم بھی علی رضی اللہ عنہ کو قتل کر کے اللہ کی قربت چاہتا تھا۔ یہ خوارج کا جو راستہ ہے، خوارج جیسے داعش کا پورا وجود، پوری تنظیم خوارج کی ہے، اور شروع میں
کچھ ایسا حلیہ بنائیں گے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اسلامی خلافت قائم ہو گئی. یہ خوارج ہوتے تھے. اب آپ پوری تنظیم داعش کو دیکھیے، پوری تاریخ میں کبھی انہوں نے کسی کافر کو نہیں قتل کیا ہے، کسی یہودی کو نہیں قتل کیا ہے. جہاں بھی قتل ہوا ہے مسلمانوں کو قتل کیا ہے. یہی معاملہ خوارج کا تھا. خوارج آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، مسلمانوں کو. کفار سے وہ جنگ نہیں لڑتے تھے. اور بدعتی یہ جتنا زیادہ اپنی بدعت میں مضبوط ہوگا وہ خارجیت میں مضبوط ہوگا اور وہ اسلام سے اتنا ہی زیادہ دور ہوگا. تو آج ہماری جو سب سے بڑی مصیبت ہے کہ ہم غلط کو غلط سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آج تبلیغی جماعت کا میٹر جب آتا ہے، آپ اندازہ لگائیے کیا تبلیغی جماعت نے کسی مندر کو گرایا، کسی چرچ سے اختلاف کیا، کسی سیکولرزم سے اختلاف کیا؟ اگر گرایا ہے تو چاہے گنٹور میں، آندھرا میں یا کرناٹک میں اہل حدیثوں کی بڑی بڑی مسجدوں کو گرا دیا. قتل کی دھمکی دیا ہے تو علماء اہل حدیث کو دیا ہے. کسی بریلوی سے قتال نہیں کیا، کسی کافر سے نہیں کیا. یہی چیز ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کہ دیندار ہے، نیک لوگ ہیں، جبہ دستار والے ہیں. میرے بھائی اور دوستو، بدعتی چاہے جتنی عبادت کر لے. عبداللہ ابن مسعود کا واقعہ میں نے پوری تفصیل سے اسی لیے ذکر کیا کہ آدمی جان لے کہ عبادت میں اگر کوئی منمانی کر رہا ہے تو وہ ہلاکت کے راستے پہ ہے. سب سے بڑی منمانی فجر کا وقت، ان قرآن الفجر کان مشہودا. لیکن آج مسجدوں میں فجر کے بعد بھی فضائل اعمال پڑھی جاتی ہے کہ نہیں میرے بھائی اور دوستو؟ تو آپ ان چیزوں سے پریشان نہ ہوں، یہ فیصلے صحیح ہیں. ایک اور چھوٹا سا میٹر ہے. کئی لوگوں نے کہا کہ وہ جو لیٹر ہے اس میں تو ارہاب، دہشت گردی کا الزام ہے. آج تک کی پوری تاریخ میں دیکھ لیجئے کہ سعودیہ نے کسی کے بارے میں کوئی بیان غیر ذمہ دارانہ نہیں دیا ہے. کوئی بیان پوری تاریخ بتا دیں کہ کسی ملک کے بارے میں ایسا بیان دیا، بعد میں کہا نہیں ہم سے غلطی ہو گئی. بیان جلدی نہیں دیتے. یہ بیان حکومت کا سیاسی بیان نہیں ہے. یہ وزیر جو اسلامک منسٹری کے وزیر ہے، جیسے مسجد کا ٹرسٹی ہوتا ہے، مدرسے کا ناظم ہوتا ہے، تو ملک میں جتنی مسجدیں ہیں ان تمام مسجدوں کے وہ اعلیٰ ذمہ دار ہیں. جتنے علماء ہیں، جتنے دعات ہیں، ان تمام کے سربراہ ہیں. یہ بیان ان کا انتہائی ذمہ داری کے ساتھ ہے. وہ لوگ جو بار بار کہہ رہے کہ نہیں ہم کو دہشت گردی سے جوڑا گیا، تمہیں خاموش رہنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی پروف لا کر کے تمہیں دے دے تو تمہیں سر چھپانے کی بھی جگہ نہیں ملے گی. اس لیے کہ دیکھا ہے دنیا نے کہ 100 سال 50 سال میں آج تک کوئی بیان غیر ذمہ داری سے نہیں آیا اس ملک کا. اور یہ تو منسٹری کا اور ایک بڑے عالم کا بیان ہے دلائل اور شواہد کے ساتھ. اگر کہیں دوسرا بیان آ گیا تو تم کہیں نہیں جا پاؤ گے، سر چھپانے کے لائق نہیں رہے، کیونکہ بغیر دلیل کے کوئی بیان نہیں دیا جاتا ہے. اوپر سے جو ہے سینہ ٹھوکتے ہیں کہ ہم کو ارہابی کہا گیا، دہشت گرد کہا گیا. خاموش رہو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے. ورنہ کہیں سے اگر اس کی بھی وضاحت کر دیا تو پھر اپنا انجام سوچ لو. اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اللہ کا راستہ، نبی کا راستہ، یہی منہج سلف ہے، سلف صالحین کا راستہ. اور سب سے بڑا جو طریقہ ہے وہ ہے دعوت اللہ کا، اتباع سنت، اخلاص نیت. میں سمجھتا ہوں کہ 40-42 منٹ ہو گیا اسی پہ گفتگو. یہ بہت تفصیلی موضوع ہے، بڑا پیارا موضوع ہے. انشاءاللہ پھر کبھی اللہ نے توفیق دیا تو گفتگو ہوگی. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں طریقہ سلف پہ قائم رکھے اور ہمیں ہر قسم کے انحراف سے محفوظ رکھے. اور یہ ہنگامے فتنے جو ہو رہے ہیں، لوگ کوئی اخبار میں چلا رہا ہے، کوئی چینلوں پہ چلا رہا ہے، یہ بلبلاہٹ رہے گی، جاری رہے گی. کیوں؟ عبداللہ ابن مسعود کا ایک قول سن لیجیے، اس پہ گفتگو ختم کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ فتنوں کے دور میں آدمی جب پیدا ہوگا تو اس کے سامنے بدعت ہوگی، دین سے ہٹا ہوا ہوگا، اسی پر پلے گا، بڑھے گا، جوان ہوگا اور بدعت کو وہ دین سمجھے گا. لیکن جب اس کے سامنے نبی کی سنت پیش کی جائے گی، صحیح دین پیش کیا جائے گا تو کھڑا ہو جائے گا، کہے گا کہ دیکھو یہ دین کو بدل رہا ہے، یہ سنت کو بدل رہا ہے. کون کہے گا؟ وہ شخص جو بدعت میں پلا بڑھا، نوجوان ہوا، بدعت کو ہی وہ دین سمجھ رہا ہے.
تو جب صحیح دین بتایا جائے گا تو وہ صحیح دین بتانے والے کو اسلام کا دشمن سمجھ کے اس سے ٹکرا جائے گا کہ دیکھو یہ دین بدل رہا ہے۔ یہ صورتحال ہے کہ نہیں آپ کے سامنے آج؟ یہ ابن مسعود کا واضح قول ہے۔ اللہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے شر و فساد سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اور اس موقع پہ جو سعودی عرب کی وزارت شؤون اسلامیہ نے بیان دیا ہے، اس کو ہم مکمل طور سے درست مانتے ہیں، اس کی تائید کرتے ہیں اور ان کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں کہ ایک ایسی تحریک، ایسی تنظیم جس کی بنیاد ہی قصے کہانیوں پر ہے، خرافاتوں پہ ہے، ممبر کے خطیبوں سے یہ کہا کہ تم اس کے شر فساد خرافات کو بیان کرو، ایسے وزیر شکریہ کے مستحق ہیں، چہ جائے کہ آپ کچھ فالتو تبصرہ کریں۔ اللہ ایسے لوگوں کو جو ہے ان لمبی اور طویل زندگی اپنی اطاعت پہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔